اس لیے ہمیں ہماری حکومت میں پروٹیکشن دے. بہت اکثر ہمارے کاروباری لوگ پھر گورنمنٹ کی طرف بھاگتے ہیں کہ بھئی ہمیں پروٹیکشن چاہیے. تو پروٹیکشن کے ساتھ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پیناڈول لے لی ہے، وقتی ہو جائے گا لیکن بیماری کا اصلی حل نہیں ہوتا. ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کے اپنے ادارے کے اندر کیا کام آپ ایسے ہیں جو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے ساتھ آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. میں نے اپنی کاروباری زندگی میں یہ چیزیں کی بھی، اور خوش قسمتی سے کچھ استاد اور کچھ کورسز اور کچھ کتابیں ایسی مل گئیں جس میں یہ میری توجہ میں چیز آئی، اور کچھ کسٹمرز بھی ایسے مل گئے جنہوں نے ہماری توجہ میں دلوائی بات. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے کاروباری ادارے میں یہ دیکھیں کہ ویسٹ کتنی ہو رہی ہے. یہ جو ویسٹ ہے نا، 4 مین آئٹمز ہیں ویسٹ کی. سب سے پہلی چیز ہے وقت، ویسٹڈ ٹائم ہے جی. وہ کئی طریقے سے ہے. کاروباری لوگ اپنا ذاتی ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ادارے میں اپنے لوگوں کا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی کئی طریقے سے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اور ٹائم سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ یہ تو واپس دوبارہ مل سکتا ہی نہیں، ایک وقت گیا نکل گیا. دوسری چیز ہے مٹیریل، کہ جہاں جو آپ کا مٹیریل ہے وہ کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا. عام طور پہ دھیان جاتا ہے کہ چوری ہو رہا ہو. یہ اصل میں چوری سے زیادہ جو ویسٹ ہے مٹیریل کی وہ ہے. اگر آپ نے کسی جگہ پہ اتنی کوانٹٹی کی لیٹ سے گلو لگانی تھی تو ادھر اتنی کوانٹٹی کی گلو لگ رہی ہے، تو پھر وہ گلو کا خرچہ آپ کے کاسٹ آف پروڈکشن پہ بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے بے شمار چیزیں، اگر آپ سلائی کر رہے ہیں تو دھاگا جو ہے وہ کتنے دھاگے کے ساتھ وہ سلائی ہو سکتی ہے، اور وہ فالتو تو نہیں دھاگا کہیں کوئی نکال کے نکل رہا ہے، فالتو کٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ دھاگا لے لیں یا کپڑا لے لیں یا کوئی پروڈکشن کا لے لیں، تو اس کے اندر جو نیکسٹ چیز ہے نا وہ ہے دیکھیں کہ مٹیریل کے اندر کیا ضائع ہو رہی چیز. پھر ایسے ہی سپیس ہے. سپیس کو جس وقت آپ ویسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں. مثلا یہ بلڈنگ جب بنتی ہے تو بلڈنگ کی بڑی کاسٹ ہے، لیکن ہم اس میں جیسے پنجابی کہتے ہیں کھلار پتار کے ہم نے اپنا پروسیس لگایا ہوا ہے. تو ایک تو ہم نے جہاں تھوڑی جگہ میں کام ہو سکتا ہے اس کے ہم نے پھیلا کے کام کیا ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ اپنے پروسیسز کو نزدیک کرتے ہیں، ادھر والے بندے نے جو کام کیا ہے وہ ادھر والے کو ساتھ بیٹھے نے اگر دے دیا ہے تو سپیس بھی بچ گئی ہے، تو ٹائم بھی بچ گیا ہے، اور ایفرٹ بھی بچ گئی ہے. اور پھر میں ساتھ والے کو ادھر کو دے دیا تو وہ بھی ساتھ اگر بیٹھا تو کر رہا. تو جتنا آپ اس کو کمپیکٹ کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو آپ کی جو ویسٹیج ہے اسپیس کی وہ بچتی جائے گی، اور آپ کا اسپیس نکل آئے گی. اور کوئی اور ڈپارٹمنٹ سیٹ کرنا ہے آپ نے یا کوئی اور ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ہو جائے گا. یہ میں نے کافی کمپنیوں کو ایڈوائز کیا ہے اور ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے کہ جہاں وہ کہتے تھے ہمارے پاس جگہ کی کمی ہو گئی ہے، ان کے پاس فالتو جگہ نکل آئی جسٹ بائی اٹینڈنگ ٹو دیئر پروسیس اور اسپیس کے ایشوز کو، کہ انہوں نے اپنے پروسیس کو کس طریقے سے لائن اپ کیا تاکہ ان کی اسپیس بھی نکل آئی بیچ میں سے. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز ہے انرجی. تو انرجی میں کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں لوگوں نے 50 سال پرانی الیکٹرک موٹر لگائی ہوئی ہیں. جس وقت 10 ہارس پاور کی موٹر جو تھی نا وہ اتنی بڑی ہوتی تھی، تو وہ ابھی بھی لگائی ہوئی ہیں. تو آج کل موٹروں کے اندر اتنی چینجز آ گئی ہیں، اور پھر ایسے ہی مختلف پروسیس میں نئی قسم کی مشینیں ہیں، ہائی سپیڈ مشینیں ہیں جو بجلی کم کھاتی ہیں، سپیڈ زیادہ ہے، اس قسم کی ساری چیزیں. اور پھر کئی دفعہ بجلی کی بجائے وہ ہوا سے جو چیز چل رہی ہے وہ اتنی سپیڈ سے چل رہی ہے. بجلی کے علاوہ جو ہائیڈرولک سے چل رہی ہے اس سے زیادہ پاور دے سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو کاروباری ادارہ ہے اور اس کے جو مالکان ہے ان کے یہ لمحہ فکریہ کہ وہ اپنی انرجی کو کہتے ہیں جی بجلی مار گئی. ایکچولی بجلی تو مار رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہماری اس کی طرف جو جس ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے توجہ دینی چاہیے کہ وہ نہیں ہوتی.
تو یہ تو مین بات ہے، لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ چھوٹی چیزیں جو ہے نا، جیسے میں نے ابھی ساری بات کی کہ ٹرانسپورٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ اسپیس کو بچائیں، تو مطلب کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جانی ایک چیز کو، اگر وہ جو اس کا اگلا سٹیپ پہ کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ ہی پڑا ہے، تو اس کے ساتھ بے شمار موومنٹ بچ جائے گی، اٹھانا کرنا، فالتو آدمی دوسرا تیسرا وہ نکل آئے گا بیچ میں سے۔ ایسے ہی انوینٹری ہے کہ فالتو انوینٹری بنا کے چیزیں رکھ لیں، اس کے ساتھ بھی ایک نقصان ہے۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پروسیس بن رہا ہے تو کچھ اس کے اندر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سنکرونائز نہیں ہوتے، ایک ڈپارٹمنٹ نے فالتو بنا کے رکھ لیا، دوسرے نے کم بنایا، لیکن اخیر میں جس وقت پروڈکٹ بن کے نکلا تو کچھ چیزیں فالتو سٹیپ میں پڑی ہیں، کچھ دوسرا پڑا ہے، اور اس میں آپ کے ادارے کا پیسہ لاک ہو گیا۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی انوینٹری کی مینجمنٹ اس طریقے سے کریں تاکہ وہ آپس میں کوئی چیز فالتو نہ پڑی ہو اخیر میں اس میں، ہے جی، اور اس کی پرچیزنگ، اس کا استعمال، اور اس کے بعد اس کو نکل کے باہر جانا، کیونکہ اس کا آپ کی کیش فلو کے ساتھ بہت بڑا امپورٹنٹ وہ ہے، اور وہ جس وقت پڑی ہے تو پھر اگر آپ نے بینک سے لیا ہوا ہے تو بینک کا اس کے اوپر سود یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر چڑھ رہا ہوگا، اگر وہ نہیں بھی ہے تو آپ کا پیسہ لاکڈ ہے، اس پیسے کو اگر سرکولیشن میں ہوتا تو پھر ہوتا۔ پھر ایسے ہی ان نیسیسری موشن جو ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسپیس اور ٹائم، تو یہ پھر ذرا تھوڑی سی اس کا گہرائی میں جانے والی بات ہے کہ آپ کے پاس ان نیسیسری موومنٹس آپ کی کمپنی میں کیسی ہو رہی ہیں، ان کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں، اور بے شک کسی بچے کو بھی اگر آپ لگا لیں کہ بھئی ذرا اس کو یار دیکھو، اس کو شارٹ نہیں کر سکتے ہم، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو آئیڈیا دے دے۔ کئی دفعہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے یا جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی اور پریشانیاں اور چیزیں ہوتی ہیں سوچ بچار کے وہ خود کئی دفعہ ان کو چیزیں نظر نہیں آتی، باہر والا آدمی آسانی سے آگے اس کو دیکھ کے بتا دیتا ہے، اس کے اوپر غور کیجئے۔ ایسے ہی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈل ٹائم لگ جاتا ہے، ایک پروسیس میں ایک جگہ پہ ایک مٹیریل چاہیے تھا، وہ یا تو ٹائم پہ خریدا نہیں گیا، یا وہ ٹائم پہ اس جاب سٹیشن پہ پہنچا نہیں، یا کوئی اس کے ساتھ اور کوئی ایسا سانحہ ہو گیا کہ وہ نہیں ہوا، اور جو ساری اسمبلی لائن ہے یا ساری جو پروڈکشن کی لائن ہے وہاں پہ ایک جگہ پہ آ کے وہ سارے لوگ کھڑے ہیں کہ جی سامان آئے گا تو پھر کریں گے، فارغ بیٹھے ہیں، تو وہ ٹائم بھی ضائع ہوا اور جو ہے نا پیسہ بھی ضائع ہوا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری بھی ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پروسیس میں کوئی ایسا ویٹنگ ٹائم تو نہیں ضائع ہو رہا۔ اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑا پہلے بھی کہا کہ کئی دفعہ ایک ڈپارٹمنٹ فالتو بنا کے رکھ لیتا ہے اور پیسہ اس میں لاک ہو گیا، یا ساری کی ساری پروڈکشن اگر آرڈر آپ کے پاس 100 پیس کا تھا اور آپ نے 125 پیس بنا کے رکھ لیا، اور اگلا آرڈر جو ہے وہ بھی آنے میں کافی ٹائم ہے، تو آپ کا پیسہ لاک ہو گیا اس کے اندر، تو اس کے بھی اندر بھی آپ کے پاس بڑا سیریسلی آپ کو ایک ڈیسیژن لینا چاہیے کہ واقعی یہ ایکسٹرا پروڈکشن بنانے کی ضرورت تھی یا ہم بعد میں بھی اس کو بنا سکتے تھے اور پیسہ لاک نہ کرتے۔ پھر کئی دفعہ فیکٹریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ری ورک آ جاتا ہے، ڈبل پروسیسنگ، ایک چیز بن گئی لیکن اس میں کوئی چیز سکم رہ گیا اور اس کو دوبارہ کرنا پڑ گیا، وہ ریجیکشن تو نہیں ہوئی لیکن اس کے اوپر ایکسٹرا خرچہ ہو گیا، وہ جو ایکسٹرا خرچہ ہے وہ بھی ویسٹ ہے۔ اگر آپ اس کی طرف دھیان دیں کہ کتنا ری ورک ہوا ہے آپ کی کمپنی میں، تو پھر وہ بھی آپ کو اس سے آپ کو کچھ بچت ہو سکتی ہے اور آپ ویسٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے نا، ڈیفیکٹس بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ڈیفیکٹو مال بن جاتا ہے، پھر کہتے ہیں اچھا جی اس کو ہم کر دیتے ہیں، دوبارہ سے ریپیئر کرتے ہیں جی۔ تو دوبارہ سے ریپیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ دوبارہ آپ کو کاسٹ کیے۔ تو اس لیے یہ جو 4 5 6 چیزیں ہیں ان کے اوپر ذرا غور کریں۔ میں دوبارہ اس کو کہتا ہوں کہ ایک تو ایکسٹرا انوینٹری ہے، پھر موشن ہے، ایکسٹرا موشن ہے، ایکسٹرا ویٹنگ ٹائم ہے، اوور پروڈکشن ہے، اوور پروسیسنگ ہے، اور
ڈیفیکٹو مال کو ریپیئر کرنے کی کاسٹ ہے. ان چیزوں کو اگر کارخانے دار یا کوئی بھی آپ کسی قسم کا بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں اگر یہ ویسٹ کی طرف آپ غور کریں تو آپ بہت زیادہ کمپیٹیٹو ہو سکتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں ٹرائی کر کے دیکھا ہے اور کئی دفعہ نا آدمی کو خود حیرت ہوتی ہے کہ آپ کی جو کمپیٹیٹیونیس ہے صرف ویسٹ کو اگر آپ کر لینا اٹینڈ کر لیں تو آپ کی کمپیٹیٹیونیس کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے اور آپ ورلڈ مارکیٹ میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.